بھی ہوتا ہے لیکن کم ہو گیا. اپنی مستورات کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے، اس سے گھر میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں. کوئی ایک اماں بیٹی میں سے کوئی ایک بیٹھ جائے، دوسری اس کی خدمت کرے، اور یہ بھی نہیں ساری خدمت کرے. مسائل میں لکھا ہے کہ عورتیں اپنے معتکف میں بیٹھ کر، معتکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو، اور معتکف کہتے ہیں اعتکاف کی جگہ کو. تو عورتیں اپنے معتکف میں بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں، سلائی کڑھائی بھی کر سکتی ہیں، اور سبزی پھل وغیرہ کاٹنا. یہ نہیں کہ وہ بالکل کوئی دنیا کے کام نہیں کرے گی، لیکن اپنی جگہ سے، اپنے معتکف سے نکل نہیں سکتی. تو یہ اس طرح کتنا آسان ہے کہ اسی میں اپنا ذکر تلاوت بھی ہے، اور کام کاج بھی، ضروری کام کاج بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے. تو ان کو بتانا بھی چاہیے، اور اپنے مستورات کو فضائل سنا کے، کیونکہ آج ہی شام سے ہے، تو اگر وہ تیار ہو جائیں، اور اس کے علاوہ وہ بالکل نہ نکلیں. اور اسی لیے اعتکاف کے مسائل کی کتاب ان کو لا کے دے دی جائے. بہشتی زیور میں تمام مسائل ہیں، رمضان کے، روزے کے، اعتکاف کے، زکوٰۃ کے. اسی لیے کہتا ہوں ایک بہشتی زیور گھر میں ہونی چاہیے، اور اس کو خود بھی پڑھیں اور مستورات کو بھی دیں. تمام مسائل اس کے اندر موجود ہیں. حدیث شریف نقل کی ہمارے شیخ و مرشد رحمہ اللہ تعالی نے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا له لعله ان یصیبکم نفحة منها فلا تشقون بعدها ابدا. بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانوں میں، زمانے ہی کے دنوں میں نفحات آتے ہیں، ان کو تم تلاش کرو. اگر تم ان کو پا گئے تو اس کے بعد کبھی شقی بدبخت نہیں ہوگے. اگر ان کو پا گئے تو کبھی شقی بدبخت نہیں ہوگے. شقی بدبخت ہونا کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو خوب عبادت کر لی، نفل بھی نہیں چھوڑ رہے، اور عید کے بعد فجر بھی چھوڑ دی، فرض بھی چھوڑ دیا، کام میں لگ گئے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. یہی ہے کہ آدمی کی ہدایت، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، سمجھ دے دی کہ مسجد آنا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ عید کے بعد پھر ادھر ادھر غائب ہو گیا. تو یہی شقاوت کا پکڑ لینا ہے. فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانوں کے دنوں ہی میں نفحات آتے ہیں، تم ان کو تلاش کرو، تو تمہاری شقاوت ازلی سعادت ابدی سے تبدیل ہو جائے گی، یعنی دائمی خوش نصیبی نصیب ہو جائے گی. نفحات کے کیا معنی ہیں؟ فرماتے ہیں دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے، اور شہری زبان میں اللہ تعالیٰ کی نسیم کرم. اور بزبان محدث ملا علی قاری مشکات شریف میں مرقات میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی جذبات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جذب کی تجلیات، اپنی طرف اللہ تعالیٰ بندوں کو جذب فرماتے ہیں. تو اس کا بہترین زمانہ یہی ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں ابھی، یعنی زمانے کے اعتبار سے رمضان شریف. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنا. یہی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے، یا اللہ اس چاہت میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے. اگر اللہ نے چاہ لیا تو پھر ہم چاہنے کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑ سکیں گے، چاہنے کے باوجود بھی ادھر ادھر نہیں بھاگ سکیں. ابھی ہمیں اسی لیے دعاؤں میں آہوزاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجئے، اپنے وفادار بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے. اللہ سے آدمی مانگتا رہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کو یہ جذب دینا نہ ہوتا تو یہ اعلان نہ کرتے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. حضرت نے مثال سے بات کو سمجھایا کہ ابا جب کوئی چیز باہر سے لاتا ہے، اگر بچوں کو دینا نہیں ہوتا تو وہ چپکے سے لا کے رکھ دیتا ہے، اور دینا ہوتا ہے تو جیب کو اچھالتا ہے، تو ٹافی کی آواز آتی ہے تو بچے کہتے ہیں لاؤ ابا، اب لائیں ابا، مجھے بھی ٹافی دیں، مجھے بھی. تو جس کو دینا ہوتا ہے وہ اس کو اچھالتا ہے، دینا نہیں ہوتا تو چھپا کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ اپنا جذب ہمیں دینا چاہتے ہیں. تم ہم سے مانگو، ہم تمہیں اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں. افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں بننا چاہتے. آپ کہیں گے نہیں توبہ توبہ، ہم تو بننا چاہتے ہیں. تو بننا چاہتے ہیں تو پھر ہماری نمازیں کیسے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، ہماری سنتیں کیوں غائب ہو جاتی ہیں؟ جو بنتا ہے تھوڑی سی مشقت بھی تو اٹھاتا ہے. کوئی کہے کہ نہیں مجھے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، لیکن یہ روز روز اسکول نہیں جایا جاتا، روز روز کالج نہیں جا سکتا میں، تو کیسے بنے گا؟ گھر میں بیٹھے ہوئے بنے گا؟ ہر چیز کچھ نہ کچھ محنت مانگتی ہے، اور دنیا تو کتنی محنت کے بعد تھوڑی سی ملتی ہے، آخرت تھوڑی سی محنت پہ بہت زیادہ مل جاتی.
پوچھیے ایسے انجینئر ڈاکٹر میرے نظر میں ہیں کہ جو اتنا کماتے ہیں، اتنا وقت دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی تک وہ کہتے ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے۔ انجینئر ہے، 1,00,000 روپے تنخواہ ہے، کہتے ہیں 1,00,000 تو بہت کم ہے، 2-3 لاکھ کم از کم ہونا چاہیے، اس میں گزارا نہیں ہوتا، پورا مہینے میں وہ 1,00,000 بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اور آدمی اور سے اور کی کوشش کرتا ہے، اور امتحانات دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن آخرت کتنی آسانی سے مل جاتی ہے۔ 5 نمازیں اپنے وقت پہ پڑھ لے اور سنتوں کا اہتمام کرے، بس اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جذب بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ کشتی لڑ رہے تھے، کشتی لڑتے تھے، پہلے پہلوان تھے، کشتی لڑتے تھے، لہذا ایک آدمی آیا، وہ سید تھا، اس نے آ کے چیلنج کیا کہ میں بھی جنید سے کشتی لڑوں گا، جیسے شاہی پہلوان ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھولو پہلوان، اس طرح حضرت جنید کا طوطی بولتا تھا، ولایت سے پہلے پہلوان تھے، لیکن اس نے آ کے کہا، وہ سید تھا، وہ بڑے میاں سید تھے، انہوں نے آ کے پہلے یہ کہا تو لوگ بھی ہنسے کہ یہ کیا مقابلہ کریں گے بڑے میاں، جنید تو ایسا جوان پہلوان ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں مقابلہ کروں گا، اور جو چیلنج کرے پھر اس کو ماننا پڑتا ہے، تو انہوں نے مقابلہ کہا ٹھیک ہے فلانے دن مقابلہ ہوگا، اتوار کے دن ہوگا، جمعے کے دن ہوگا۔ اب جب مقابلے پہ آ گئے تو کان میں پہلے سے حضرت جنید کے کان میں انہوں نے کہہ دیا، دیکھو میرا مقابلہ، میں نہ پہلوان ہوں، نہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں فاقے سے ہوں، میں سید ہوں، میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، لہذا اگر تم مقابلہ ہار جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، مجھے انعام ملے گا، میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، میں سید ہوں، زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ تھوڑی سی یہ بات کان میں کہی اور ذرا سی نورہ کشتی کی، حضرت جنید بغدادی نے اس پہ سودا کر لیا، حالانکہ کتنا مشکل تھا، بھائی یہ ٹھیک ہے ہم پیسے ویسے بعد میں دے دیں گے لیکن لوگ کیا کہیں گے، لیکن اس کی بات مانی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے تھوڑا داؤ پیچ لگایا، اور ایسے بھی نہیں کہ ایک دم لیٹ جائے، اس کے بعد گر گئے اور وہ بڑے میاں اوپر بیٹھ گئے، اور ریفری نے جو ہے ان کی جیت کا اعلان کر دیا، لوگ حیران تھے۔ حضرت فرماتے تھے بات یہ تھی کہ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کہا کہ میں نبی کی اولاد ہوں، لہذا اگر تم میرے لیے آج ہار جاؤ گے، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دیں گے۔ پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اس کے بعد ہی جذب فرما لیا اور اللہ جنید بغدادی بنے، اتنے بڑے اللہ والے بنے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ڈنکا پٹوایا۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی ایک چھوٹے سے عمل کو قبول فرما لیتے ہیں، کسی چھوٹے سے عمل کو قبول فرما کر اپنا جذب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ کسی چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت، چھوڑو مت، چھوٹے عمل کو، ہم کہ 2 رکعت نفل ہی تو ہے، کیا ضروری ہے بعد میں پڑھ لیں گے، چھوٹے عمل کو یا سنت ہی تو ہے، سیدھا پیر رکھنا الٹا پیر رکھنا، یہ کیا ضروری ہے، فرض واجب تو ہے نہیں۔ کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت۔ یہ گناہ یہ چھوٹا سا ہے، بدنگاہی چھوٹا گناہ ہے، جھوٹ یہ سب بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اگر چھوٹا گناہ ہوتا قرآن میں منع نہ ہوتا، اور چھوٹے گناہ بھی جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہیں تو اللہ والے اس کی مثال ایسے دیتے ہیں، چنگاری ہے، چھوٹی سی چنگاری بھی پورے مکان کو جلانے کے لیے کافی ہے، چھوٹا سا کانٹا بھی رات بھر بے چین رکھنے کے لیے کافی ہے، چھوٹا سا سانپ، یہیں پر ایک صاحب رہتے تھے، یہ پہلے کی بات ہے 8-10 سال پہلے، تو یہاں پہ آئے کہ رات میرے گھر میں سانپ نظر آ گیا، رات بھر گھر والے نہیں سوئے، لیکن کیا وہ کاٹنے کے لیے دوڑ رہا، وہ تو خود چھپتا پھر رہا تھا، وہ بھی نظر نہیں آیا، رات بھر گھر والے نہیں سوئے، پھر وہ گھر بیچ کے چلے گئے اس خوف کی وجہ سے۔ لہذا ایک سانپ کا چھوٹا سا بچہ، بھائی کوئی بہت بڑا سانپ تھوڑی تھا، اژدہا نہیں تھا، لیکن سانپ کا چھوٹا سا بچہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے سانپ میں زیادہ زہر ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹا گناہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اس لحاظ سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن زہر اس میں بھی ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا جمع ہو کر کنکر جمع ہو کر پہاڑ بن جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے توفیقات چھن جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ بھی چھوٹا ہے، یہ بھی چھوٹا ہے، سب چھوٹا چھوٹا مل کے بڑا ہو جاتا ہے، پھر توفیقات چھن جاتی ہیں۔ لہذا کسی عمل کو، نیک عمل کو، ذکر ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑے نہیں کہ ذکر کو تھوڑا چھوٹا سمجھا، چلو بھی نماز تو ہم نے پڑھ لی، ذکر کرنا کیا ضروری۔ جتنا ہم آگے بڑھیں گے اتنا آگے بڑھیں گے۔ بندہ جب ایک بالش بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ذرا، ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، پھر بندہ جب ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک باہ بڑھتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا باہ، مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ان کی باہ بھی اتنی بڑی ہے، یعنی وہ ایک دم قریب آ جاتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ اللہ کی طرف تیز چلتا ہے، دوڑ کے تیز چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کے اس کو گود میں اٹھا لیتی ہے، اپنی آغوش میں لے لے۔ ہماری طرف سے کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہاں جذبات سے مراد یہ حدیث اس آیت کی شرح ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، وہ مقناطیس کے خالق ہیں۔ مقناطیس کتنی طرف کیسے کھینچتا ہے لوہے کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ حضرت والا نے پھر فرمایا اگر آپ کا بچہ بھی آپ کو کھینچے 5 سال کا، آپ کو محسوس ہوتا ہے، بڑا آدمی کھینچے تو اور زیادہ، اور پہلوان کھینچے تو آپ اسی طرف چلے جائیں گے، اور جب اللہ کھینچے تو کیوں نہیں جائیں گے۔ بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ جگر کے استاد اصغر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو۔ ہر بنے منہ سے خود بخود آنکھ کھل گئی، فجر میں الارم بھی نہیں لگا، آنکھ کھل گئی، یہ ہے ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، جب ہی تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا جذب کیسے ملتا ہے، یہ دیکھیں اگر ہم عبادات و طاعات کی توفیق ہو رہی ہے، سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہمیں چاہنے لگے، اللہ تعالی ہمیں چاہنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا خبر تھی کہ وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو، میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو، انہوں نے مجھے جذب فرما لیا، اپنا پیارا بنا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ مقناطیس کا خالق ہے جو اتنا زبردست مقناطیس پیدا کر سکتا ہے کہ زمین کا 24,000 میل کا گولا جس کے نیچے کوئی کالم نہیں فضاؤں میں معلق ہے، زمین کا فضاؤں میں معلق ہے، اس طرح بے شمار عالم، سیارات و نجوم اور ہزاروں شمس و قمر سب بلا ستون فضاؤں میں معلق ہیں، اپنے راستوں میں تیر رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین دیکھیے، ہم نے ان کے سب کے راستے اور منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ عزیز العلیم ہے، جو زبردست ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ کوئی اور اس لیے کہ آپ نے کبھی سنا کہ سورج آج دیر سے نکلے گا کیونکہ بہت پرانا ہو گیا ہے، اتنے 1000 سال ہو گئے، 7000 سال سے زیادہ دنیا کو بنے ہوئے، آج سورج خراب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ جب یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہاری اپنی روشنی نہیں ہے، ہم جب چاہیں تمہیں ایسا اندھیرا کر دیں۔ 20-25 سال پہلے جو سورج گرہن ہوا تھا، ہم نے اس میں ظہر کے سے پہلے، زوال سے پہلے یہ نماز پڑھی گئی تھی، نماز کسوف پڑھتے ہیں سورج گرہن کی نماز، ایسا اندھیرا تھا کہ جیسے رات 2 بجے اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں سورج کو اس طرح بے نور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ ہم جب چاہتے ہیں تمہیں روشنی دیتے ہیں۔ تو اس سورج کو روشنی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ تو اتنا زبردست مقناطیس پیدا کرنے والا جس کو کھینچے گا وہ کیسے بغیر کھینچے ہوئے رہ سکتا ہے؟ بندے کو جذب کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو نفحات کے معنی کیا ہیں؟ جذبات، یعنی کھینچنے کی مقناطیسی لہریں۔ اور حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نفحات کا ترجمہ کیا ہے التجلیات المقربات، اللہ تعالیٰ کی وہ تجلیات جو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں، وہ تجلیات جو بندے پر پڑ جائیں تو وہ اللہ کا پیارا اور مقرب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان تجلیات کا زمانہ تو معلوم ہو گیا، جیسے رمضان شریف وغیرہ، حج کا زمانہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آدمی گیا لہذا تو زمانہ تو معلوم ہو گیا، لیکن مکان بھی معلوم ہو کہ ان تجلیات کو کہاں ڈھونڈیں، کدھر جائیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی روایت میں نبی علیہ السلام سے جواب عطا فرمایا، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم۔ جب ایسی مجلسوں کے بارے میں حدیث پوری روایت ہے، اس کو حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں نقل کیا ہے کہ ذکر کی جو مجلسیں
ہوتی ہیں ان میں فرشتے نیچے سے اوپر تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں آسمان تک اور اس کو سنتے ہیں. یہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں, جہاں ذکر ہوتا ہے اس کو سنتے ہیں. درود شریف جو پڑھتا ہے فوراً اس کا درود لے کر دربار میں پہنچاتے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں 100 مرتبہ ہم پڑھیں گے تو 100 مرتبہ دربار رسالت میں ہماری حاضری ہوگی. فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے یہ درود بھیجا ہے. تو ہماری مرضی ہے کہ ہم جتنی دفعہ حاضری لگا لیں. جانا مشکل کام ہے لیکن یہاں سے تو حاضری لگا سکتے ہیں. لہذا اسی طرح بندہ جب اپنی طرف سے کرتا ہے تو ذکر جب کرتا ہے تو یہ فرشتے آسمان تک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ذاکرین کی مجلس سے آ رہے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ آپ کو یاد کر رہے تھے. کیا مجھے دیکھا ہے؟ کہیں نہیں, آپ کو دیکھے بغیر آپ کو یاد کر رہے ہیں. فرشتے دیکھ کے کر رہے ہیں. اسی لیے فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت پسند ہے, کیونکہ فرشتے دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں. تو فرشتے خود دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, اللہ کو دیکھے بغیر یہ لوگ روزے میں بھوکے رہ رہے ہیں, اللہ کو دیکھے بغیر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کیسے عاشق لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے کیا چاہ رہے تھے وہ لوگ؟ جنت کو طلب کر رہے تھے. کیا جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں, دیکھا تو نہیں ہے. دیکھتے تو پھر کہاں مسجد چھوڑ کے جاتے, پھر تو ہر وقت مسجد میں پڑے رہتے. اور کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں, دیکھا تو نہیں ہے. دیکھ لیتے تو اور زیادہ گناہوں سے بچتے, پھر تو گناہ کے قریب بھی نہ جاتے. لہذا یہ سب باتیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ, وہ میری رضا کے لیے ذکر کر رہے تھے. مفہوم اس کا یہ, میں نے ان سب کو صغائر معاف کر دیے, ان کی مغفرت کر دی. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ صاحب نے سب کی تو مغفرت کر دی, 100 آدمی بیٹھے تھے, لیکن ایک آدمی ان میں سے اپنے کام سے آیا تھا, وہ بیان سننے اور اصلاح کرانے نہیں آیا تھا. وہ ایسے ہی بیٹھ گیا تھا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے تماشا, پانی بھرنے آیا, وہ بیٹھ گیا. حضرت والا فرماتے تھے کہ جبریل امین جب فرشتہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے ہم نے سن لیا, لیکن ہم القوم یہ ایسے قوم ہیں, ہم الجلساء, دوسری روایت یہ ہے لا یشقى بہم جلیسہم, جن کے پاس بلا وجہ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا, شقی نہیں رہتا. جو وجہ سے بیٹھے, اصلاح کے لیے بیٹھے, اللہ کو محبوب بنانے کے لیے بیٹھے, وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے. تو اس حدیث شریف کو حضرت والا یہاں لائے ہیں کہ ایک طرف فرمایا کہ یہ مکان, یہ زمانہ ہے, جیسے رمضان شریف کا زمانہ ہر ایک کے دل میں نیکی ہے. مکان کیا ہے؟ مکان یہ ہے کہ نیک مجلسوں میں آدمی بیٹھے. ہمارے پیارے اور خاص بندوں کی یعنی ہمارے اولیاء کی شان یہ ہے جو ان کے پاس بیٹھتا ہے, جو ان کا جلیس اور ہم نشین ہوتا ہے, کبھی شقی اور بدبخت اور بد نصیب نہیں ہو سکتا. اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم ان کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیتے ہیں, شقی کو سعید کر دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی صحبت اور مجالس ان تجلیات کا مکان ہے. شقاوت کو دور کرنے کے لیے اور سعادت دائمی حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں یہ ہوائیں ملتی ہیں جہاں یہ تجلیات جذب نازل ہوتی ہیں. میری زندگی کا مقصد, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. تیرے عاشقوں میں جس میں آدمی رہتا ہے جیسے لوگوں میں ویسا ہو جاتا ہے. تیرے عاشق غیر عاشقوں میں رہے گا اللہ کے عاشقوں میں تو اللہ کا عاشق ہو جائے گا. دنیا کے عاشقوں میں رہتا ہے جو مال و دولت والوں, مال و دولت کا عاشق ہو جاتا ہے. جو نامحرموں کے چکروں میں رہتا ہے وہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے. جو اللہ والوں میں رہتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے یعنی ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. پھل ملتا ہے پھل والے سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, اللہ ملتا ہے اللہ والے سے. یہ خود آدمی جواب دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کے والے کے پاس جا کے وہ چیز ہم مانگتے ہیں. مٹھائی والے سے جا کے نہیں کہتے ہوئے آج کل جو ہے کپڑا کیسا چل رہا ہے, کیا ریٹ ہے. کہ بھائی ہمارا وقت ضائع مت کرو. کپڑے والے سے مٹھائی کا ریٹ نہیں پوچھتے. لہذا اللہ والے سے جا کے کیا کرتے ہیں, تعویذ چاہیے, بس کاروبار کے لیے دعا کر دیں. یہ نہیں چاہتے کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے. یہ ہمیں چاہیے کہ یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے, آپ میری اصلاح کر دیجئے, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. جو یہ پھر کہہ دے, پھر شیخ اس کی اصلاح کرتا ہے اور پھر بیٹھے اللہ کے لیے. پھر بعضوں کو اپنا وقت ہوتا ہے, کسی کو 2 4 6 مہینے 2 سال لگ جاتے ہیں, بعضے زیادہ بعضے کم. جتنا اخلاص ہوگا, جتنی ہمت ہوگی, جتنی اطاعت ہوگی, اتنا تیزی سے پھر اللہ تعالیٰ کا جذب نصیب
نصیب ہوتا ہے پھر اس کو ایسا جذب نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارے حضرت کے صاحبزادے محمد صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کا اگر مریض ہے، دنیا کا مریض جو ڈاکٹر ہے لیاقت نیشنل میں رہا، خدا نہ خواستہ آغا خان میں رہا، زیادہ لمبا مرض تھا، 3-4 مہینے اس کو رہنا پڑا، تو اب وہ جب جائے گا تو کیا ہوگا؟ صرف زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے گا کہ اب یہ ٹھیک ہو گئے، یہ نہیں کہے گا آپ جا کے آپ علاج کر سکتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی خانقاہ میں جو روحانی مریض آتا ہے وہ اس کا ایسا علاج کرتے ہیں کہ پہلے وہ خود صحیح ہوتا ہے، پھر اس کو بعض دفعہ خلافت و اجازت دیتے ہیں کہ اب تم دوسروں کا بھی علاج کر سکتے ہو. چند ہی مہینے میں بعض دفعہ، اور بعض دفعہ چند سال میں. اپنی 40 دن رہے حضرت گنگوئی رحم اللہ تعالی حاجی صاحب کے پاس. حاجی صاحب نے فرمایا جو کچھ ہمیں دینا تھا ہم نے دے دیا، اب جا کے یہ آگے پھیلاؤ. تو حضرت گنگوئی فرماتے مجھے پتہ نہیں چلا تو کیا دیا، بعد میں پتہ چلا کیا دیا. وہاں جو تہجد شروع کی تھی وہ خود کہتے ہیں میں نے حاجی صاحب سے کہہ دیا تھا میں آپ سے بیعت تو ہو رہا ہوں لیکن میں تہجد نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے کتابیں پڑھانی ہوتی ہیں. کوئی اس زمانے میں ٹی وی تھا بھی نہیں، بیکار وقت ضائع نہیں کرتے تھے، رات کو مطالعہ کرتے تھے، صبح کو تدریس کرتے تھے. کہا کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکتا. حاجی صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے لیکن تھوڑا ذکر تو کر لو گے اللہ کا. کہاں ذکر کر لوں گا. پھر یہ ہوا حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولوی رشید احمد گنگوئی تو بعد میں بڑے بزرگ بنے، ان کی چارپائی میرے برابر میں لگا دینا. مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھٹی کے برابر میں کوئی سوئے تو کیوں نہ گرم ہوئے. لہذا 3 بجے جب حاجی صاحب اٹھے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ کو بھی خارش وارش شروع ہو گئی، آنکھ کھل گئی. لہذا پھر لاکھ سونا چاہا، یہ بھی نہیں کہ شور شرابہ کرتے تھے، یہ حضرات چپکے سے اٹھتے تھے. کہا سونا چاہا نیند نہ آئی، پھر چاہا چلو وضو استنجا کر لیں شاید نیند آ جائے ٹھنڈک سے. وضو کیا تو تہجد کی توفیق ہوئی. وہ دن پھر آخری دن تک تہجد قضا نہیں ہوئی. یہ ہے اللہ نہ بھی چاہے آدمی تو بھی اللہ والوں کی صحبت سے عمل نصیب ہو جاتا ہے. پہلے کہہ کے گئے تھے نہیں پڑھوں گا، لیکن اس کو کہتے ہیں توجہ، اللہ والوں کی توجہ اور ان کی دعا کہ یہ نہیں چاہ رہا یا اللہ اس کو پھر بھی آپ اپنا پیارا بنا دیجئے. کیونکہ تہجد جو ہے وہ فرمایا انہ داب الصالحین، تم سے پہلے لوگوں کا یہ طریقہ ہے. تو لہذا ہمارے شیخ فرماتے تھے آج تو ابھی رمضانوں میں تو سحر میں پڑھ رہے ہیں، پڑھنا چاہیے 2-4-6 رکعت جتنی آسانی سے ہو. عید کے بعد عشاء کے بعد ہی وطر سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لے آدمی، اس کو تہجد قیام لیل کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا اور آخرت میں تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا. اخیر رات میں عام دنوں میں اٹھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لہذا آسان والی کر لے، اور کبھی آنکھ کھل جائے 4 بجے تو پھر اعلیٰ والی بھی پڑھ لے. اللہ تعالی ہمیں اہتمام نصیب فرمائے اور تجلیات جذب سے ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی